بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم خواب کی تعبیر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ہر خواب سچا ہوتا ہے، نہ ہی ہر خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ ہم خواب کی 3 بنیادی قسمیں اوپر بیان کر چکے ہیں، یعنی اسے پچھلی ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں۔ ان میں سے 2 قسم کے خوابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک تو وہ خواب جو شیطان کے تصرف سے نظر آتے ہیں، یہ ڈراؤنے بھی ہو سکتے ہیں اور خوش نما بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس قسم کے خوابوں سے پریشان ہونے یا کسی قسم کی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس قسم کے خوابوں کی تعبیر دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس قبیل کے خوابوں کو ہم نے تخویف الشیطان کا نام دیا تھا۔ دوسری قسم کے خواب وہ ہیں جو انسان کی سوچوں اور خیالات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ انسان بیداری میں کبھی مختلف قسم کے خیالی پلاؤ پکاتا رہتا ہے، مختلف قسم کے منصوبے بناتا رہتا ہے، اور جب سو جاتا ہے تو خواب میں وہی باتیں، وہی خیالات یا ان سے ملتی جلتی چیزیں دکھنے لگتی ہیں۔ اس لیے اس قسم کے خوابوں سے بھی پریشان ہونے یا خوش ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس قسم کے خوابوں کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اس لیے تعبیر پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کے خوابوں کو ہم نے گزشتہ ویڈیو میں حدیث نفس کا نام دیا تھا، یعنی یہ آپ کے نفس، من اور ذہن کی کارستانی ہے۔ اور تیسری قسم کے خواب ہم نے بیان کیے تھے سچے خواب۔ اس قسم کے خواب اچانک آتے ہیں، ان کا کوئی پس منظر نہیں ہوتا۔ اس قسم کے خوابوں میں شیطان کا تصرف یا انسان کے اپنے نفس کی خواہش شامل نہیں ہوتی۔ اس قسم کے خواب دن کے وقت بھی آ سکتے ہیں، لیکن رات کے آخری حصے میں آنے والے خوابوں کے سچا ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس قسم کا کوئی خواب دیکھے تو اگر وہ خود تعبیر جان سکتا ہے تو خود سے اس کی کوئی اچھی تعبیر کر لے۔ اگر خود سے نہیں جانتا تو کسی ایسے شخص سے پوچھ لے جو صاحب علم ہو، دیانتدار ہو اور اس شخص کا خیر خواہ بھی ہو۔ ہر کسی سے اپنے اچھے خوابوں کو ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ہر کسی سے اس طرح کے خوابوں کی تعبیر بھی نہیں پوچھنی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث کے مطابق جب تک خواب کو کسی سے بیان نہیں کیا جاتا اور اس کی تعبیر نہیں پوچھی جاتی، اس وقت تک وہ خواب واقع نہیں ہوتا۔ بیان کرنے اور خواب کی تعبیر بتائے جانے کے بعد
وہ خواب اسی طرح واقع ہو جاتا ہے جس طرح اس کی تعبیر بیان کی گئی ہوتی ہے۔ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں: وَهِيَ عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ، یعنی جب تک خواب کو بیان نہ کیا جائے تو وہ پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے۔ پرندے کے پاؤں پر ہونے کا مطلب اس کو قرار نہیں ہوتا، جس طرح پرندے کو ہی قرار نہیں تو اس کے پاؤں کو کیا قرار ہے، اور اس پاؤں پہ کوئی چیز اگر ہے اس کو کیا قرار ہو سکتا ہے۔ تو وہ پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے، اور جب اسے کسی کے سامنے بیان کر دیا جاتا ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ خواب کی تعبیر کسی معتمد، دیانتدار اور صاحب علم شخص سے پوچھی جائے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس سلسلے کی آخری گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔